وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ تفسیر القرآن میں کل ہم نے سبق شروع کیا تھا مرکب اضافی کا۔ مرکب اضافی کس مرکب کو کہتے ہیں؟ جس مرکب میں ایک اسم کو منسوب کیا جا رہا ہو دوسرے اسم کی طرف۔ اس کی مثال ہم نے کل پڑھی، کتاب اللہ، کتابوں کو منسوب کیا جا رہا ہے اللہ کی طرف۔ جس اسم کو منسوب کیا جا رہا ہو اس کو کیا کہتے ہیں عربی گرامر کی اصطلاح میں؟ مضاف۔ اور جس کی طرف کیا جا رہا ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ مضاف الیہ۔ اردو زبان کے لہجے میں ہم کہیں گے مضاف الیہ۔ کتاب اللہ، مضاف کا قاعدہ کیا ہے؟ کل ہم پڑھ چکے کہ مضاف سے پہلے ال یا کہہ لیجیے الف لام استعمال کرنا درست نہیں ہے۔ چنانچہ الکتاب اللہ کہنا غلط ہوگا۔ دوسرا قاعدہ کیا پڑا کہ مضاف کے آخر میں تنوین ڈبل حرکت استعمال نہیں ہو سکتی ہے، سنگل حرکت آئے گی۔ چنانچہ کتاب اللہ کہنا بھی غلط ہے۔ تو کیا کہیں گے؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب۔ مضاف الیہ کا قاعدہ ہم نے کیا پڑھا کہ مضاف الیہ ہمیشہ حالت جر میں استعمال ہوتا ہے۔ چنانچہ کتاب اللہ کہنا بھی غلط ہوگا۔ کتاب اللہ یہی اس کی درست فارم ہے، باقی جو تبدیلی بھی آپ کریں گے وہ غلط ہوگی۔ مضاف الیہ کا قاعدہ کیا ہے؟ ابھی ہم نے کہا کہ مضاف الیہ ہمیشہ کس حالت میں استعمال ہوتا ہے؟ حالت جر میں۔ حالت جر میں اگر اسم کا تعلق نون گروپ سے نہ ہو تو بتائیے آخر میں کیا آتی ہے؟ زیر۔ اور اگر اسم کا تعلق نون گروپ سے ہو تو ہم نے کہا تھا نون گروپ کی حرکت تبدیل نہیں ہوتی بلکہ حرف تبدیل ہوتا ہے۔ نون گروپ اپنی حرکتیں نہیں بدلتا، اسے گڑے میں ہی گرانا پڑتا ہے۔ کیسے؟ مثال کے طور پہ لفظ ہے العالمون۔ العالمون ساری زندگی العالمون نے استعمال نہیں ہو سکے گا۔ العالمون کو آپ العالمون استعمال نہیں کر سکیں گے، اس کی حرکت تبدیل نہیں ہوگی۔ تو پھر آپ کس کو تبدیل کریں گے؟ نون سے پہلے جو حرف ہوتا ہے اس کو۔ نون سے پہلے الف ہو اس کو بھی آپ بدل دیتے ہیں یا سے۔ نون سے پہلے واو ہو اس کو بھی آپ بدل دیتے ہیں کس سے؟ یا سے۔ اب بتائیے اگر آپ سے یہ پوچھا جائے رب العالمون کہنا درست کیوں نہیں ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ اس لیے کہ العالمون یہاں مضاف الیہ ہے اور مضاف الیہ ہمیشہ کس حالت میں استعمال ہوتا ہے؟ حالت جر میں، جبکہ العالمون کس حالت میں ہے؟ حالت رفع میں۔ حالت رفع کس کو کہتے ہیں؟ ہم نے کہا اوریجنل، تسلی بخش، اطمینان بخش حالت کو۔ وہ کب ہوتی ہے نون گروپ کی؟ جب نون سے پہلے جو حرف ہوتا ہے وہ فاصلے پر استعمال ہو رہا ہو، اس کی حالت کو تبدیل کرنا ہو حالت نصب میں یا حالت جر میں، تو کیا کرتے ہیں؟ نون سے پہلے جو حرف ہوتا ہے اس کو گڑے کے اندر گرا دیتے ہیں، نون کے اندر، نون کے ساتھ ملا دیتے ہیں۔ ساری زندگی آپ واو کو نون کے ساتھ اٹیچ کر کے نہیں لکھ سکتے ورنہ غلطی ہوگی۔ آپ نے اگر
اس لفظ کو گلے کے اندر گرانا ہے تو ایک ہی صورت ہے، واو کو بدل دیں کس سے؟ یا سے۔ العالمون کی بجائے کیا ہو جائے گا؟ العالمین۔ چنانچہ رب العالمون کہنا غلط ہوگا، کیا کہیں گے؟ رب العالمین، سب جہانوں کا رب۔ رب کی نسبت کی جا رہی ہے کہ وہ رب کن کا ہے؟ سب جہانوں کا، تمام عالمین کا، خواہ وہ عالم الانسان ہو، عالم الحیوان ہو، عالم الارض ہو، عالم النباتات ہو، عالم الجن ہو، کوئی بھی، رب العالمین، سب جہانوں کا رب۔ مرکب اضافی میں دونوں اسموں کے ترجمے میں معنی پیدا ہو رہا ہوتا ہے کا کے کا یا کی کا۔ جن دو اسموں میں کا کے کی کا معنی پیدا ہو رہا ہو ان کا آپس میں کیا تعلق ہوتا ہے؟ پہلا اسم دوسرے کا کیا لگتا ہے؟ مضاف، اور دوسرا پہلے کا کیا لگتا ہوتا ہے؟ مضاف الیہ۔ کیا آپس میں رشتہ ہوتا ہے دونوں کا؟ ریلیشن، نسبت، تعلق۔ پہلے کو کیا کہیں گے؟ مضاف، اور دوسرے کو کیا کہیں گے؟ مضاف الیہ۔ کہاں ہم نے کا معنی پیدا کرنا ہے، کہاں کے کا، کہاں کی کا۔ عربی زبان اس سلسلے میں آپ کی کوئی مدد نہیں کرے گی، یہ ہماری اپنی زبان اردو کا مسئلہ ہے۔ کسی کو نہیں پتا کہ یہاں کا آئے گا یا کی آئے گا تو وہ اپنی اردو زبان درست کرے، عربی زبان کی گرامر کا اس میں کوئی قصور نہیں ہوگا۔ اب بتائیے، رب العالمین کیا کہیں گے؟ سب جہانوں کا رب۔ یہاں کا معنی پیدا ہوگا۔ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب۔ اگر کوئی اس کا ترجمہ کرتے وقت کہتا ہے اللہ کا کتاب تو پھر اس کی اردو زبان درست کرائی جائے گی، عربی گرامر ہم نے کہا اس سلسلے میں کوئی مدد نہیں کرے گی۔ عباد جمع ہے عبد کی، بندے، اللہ اللہ، عباد اللہ، یہ دو اسم الگ الگ استعمال ہو رہے ہیں، مفرد ہیں دونوں کا معجون مرکب بنانا ہو، دونوں کو ملا کے پڑھنا ہو تو بتائیے کیسے پڑھیں گے؟ عباد اللہ کی بجائے عباد اللہ۔ معنی کیا کریں گے؟ اللہ کے بندے، کے کا معنی پیدا ہو گیا، عباد اللہ، اللہ کے بندے۔ تو کا، کے یا کی کا معنی پیدا ہو جاتا ہے مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان۔ مرکب اضافی میں کا، کے، کی کا معنی پیدا ہو جاتا ہے۔ مرکب اضافی سے متعلقہ ایک اور بات بتائیے، اگر آپ میں سے کسی کو کسی کی آواز برداشت نہیں ہے تو کیا آپ اس کا وجود برداشت کر لیں گے؟ قطعاً نہیں۔ جس کی آپ آواز برداشت نہیں کر سکتے اس کے وجود کو کیسے برداشت کر سکیں گے؟ اس کے عین مطابق یہاں ایک قاعدہ بنا کہ مضاف کو نون کی آواز پسند نہیں ہے۔ کیوں؟ ابھی ہم نے کہا کہ مضاف کے آخر میں تنوین استعمال نہیں ہوتی۔ بتائیے تنوین کس کو کہتے ہیں؟ نون کی آواز پیدا کرنے کو، نون کو نہیں کہتے بلکہ نون کی آواز پیدا کرنے کو کہتے ہیں۔ کتابن، نون کی آواز پیدا ہو رہی ہے لیکن نون نہیں ہے، تو مضاف کو تو نون کی آواز ہی برداشت نہیں ہے، تو اب بتائیے کیا وہ خود نون کو برداشت کر لے گا؟ قطعاً نہیں۔ کیا مطلب؟ اگر کسی لفظ کے آخر میں نون آ رہا ہو، نون زیر نی یا نون زبر نا، تثنیہ کا نون یا کس کا نون؟ جمع کا، تو وہ نون مضاف سے برداشت نہیں ہوتا ہے۔ اگر کہنا ہو مسجد کے 2 دروازے، تو 2 دروازے، اس کی عربی کیا ہے؟ بابن کا تثنیہ بابانی، تو ہونا کیا چاہیے؟ بابان المسجد، مسجد کے 2 دروازے۔ لیکن ابھی ہم نے کہا جن 2 اسموں میں کا، کے، کی کا معنی پیدا ہو رہا ہو وہ آپس میں ایک دوسرے کے کیا لگتے ہیں؟ مضاف اور مضاف الیہ۔ پہلے کو کیا کہتے ہیں؟ مضاف، اور دوسرے کو کیا کہتے ہیں؟ مضاف الیہ۔
مسجد کے دو دروازے، بابان مضاف ہے، المسجد مضاف الیہ ہے۔ ابھی ہم نے کہا مضاف سے نون کی آواز برداشت نہیں ہوتی تو خود نون بھی برداشت نہیں ہو سکے گا، چنانچہ نون زیر نی کو ڈراپ کر دیں گے، نون زیر نی کو گرا دیں گے، تب جا کے مضاف مطمئن ہوگا۔ چنانچہ کیا کہیں گے؟ بابان المسجد کی بجائے باب المسجد، مسجد کے دو دروازے۔ اصل میں کیا تھا؟ بابان المسجد، نون زیر نی کہاں گیا؟ ہم کہیں گے اسے ڈراپ کر دیا گیا ہے، اس لیے کہ مضاف کو نہ نون کی آواز پسند ہے اور نہ ہی نون کا وجود۔ بتائیے، ابی لہب کے دو ہاتھ، کیا کہیں گے عربی زبان میں؟ یدن، ایک ہاتھ، دو ہاتھوں کو کیا کہیں گے؟ تسنیہ بنائیے، یدن کا کیا بنے گا؟ یدانی۔ کیا کہنا چاہیے؟ یدانی ابی لہب۔ دیکھیں قرآن پاک میں کیا استعمال ہوا ہے؟ تبت یدانی ابی لہب کی بجائے تبت یدا ابی لہب۔ یدانی کا نون زیر نی کہاں گیا؟ ہم کہیں گے وہ گر گیا ہے، ڈراپ ہو گیا ہے۔ وجہ کہ دو ہاتھوں کو منسوب کیا جا رہا ہے اس میں کس کی جانب؟ ابو لہب کی جانب، اور جس کو منسوب کیا جا رہا ہو اس اسم کو کیا کہتے ہیں؟ مضاف، اور مضاف کے آخر میں تثنیہ اور جمع کا نون باقی نہیں رہتا ہے۔ چنانچہ یدان ابی لہب کی بجائے کیا کہا گیا؟ یدا ابی لہب۔ کہنا ہو دیہات کے مسلمان تو مسلمون کی جمع کیا ہے؟ مسلمون، تو کیا بنتا ہے مرکب؟ مسلمون القریتی، یہی بنے گا مسلمون القریتی، لیکن مضاف کے آخر میں جمع کا نون باقی نہیں رہتا ہے، چنانچہ مسلمون القریتی کی بجائے کیا کہیں گے؟ مسلم القریتی۔ مسلمو القریتی ملا کے کیا پڑھیں گے؟ مسلم القریتی۔ بابا المسجد ملا کے کیا پڑھیں گے؟ باب المسجد۔ مرکب اضافی سے متعلقہ آخری بات، بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ ایک اسم کی نسبت ہو رہی ہوتی ہے دوسرے کی طرف، دوسرے کی ہو رہی ہوتی ہے تیسرے کی طرف، تیسرے کی ہو رہی ہوتی ہے چوتھے کی طرف، کئی درمیان میں کا کے کی آ رہے ہوتے ہیں۔ بادشاہ کے، بادشاہ وزیر کا گھر، بادشاہ کے وزیر کا گھر، بادشاہ کے وزیر کے گھر کا دروازہ، بادشاہ کے وزیر کے گھر کے دروازے کا رنگ، بادشاہ کے وزیر کے گھر کے دروازے کے رنگ کی سفیدی وغیرہ، جتنا مرضی لمبا کرتے جائیں۔ ملا نصر الدین نے مرغابی پکائی، شوربہ بہت لذیذ تھا، دوست کو دعوت دی، دوست نے آگے جا کے کسی اور کو بتایا، وہ بھی آ گیا، کہنے لگا میں آپ کے دوست کا دوست ہوں۔ انہوں نے شوربہ پیش کر دیا، اس نے آگے جا کے بتایا، آگے کہنے لگا میں آپ کے دوست کا دوست ہوں۔ اس نے آگے جا کے بتا دیا، اس نے آگے کہا میں آپ کے دوست کے دوست کا دوست ہوں۔ ملا نصر الدین اندر گئے، پانی گرم کیا، مرچیں ڈالی، تھوڑا سا نمک ڈالا اور مکس کر کے لے آئے۔ اس نے کہا یہ کیا؟ میں نے تو بڑی شورش سنی تھی۔ ملا نصر الدین کہنے لگے کہ یہ اصل میں مرغابی کے شوربے کا شوربہ ہے، جتنا مرضی لمبا کرتے جائے۔ ہم نے کہا ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ ایسی صورت میں پہلے اسم کو تو کہیں گے مضاف، اور سب سے آخری کو کیا کہیں گے؟ مضاف الیہ۔ درمیان میں جو اسم آ رہے ہوں گے، درمیان میں جو الفاظ آ رہے ہوں گے، ان کو کیا کہیں گے کہ وہ بیک وقت مضاف الیہ بھی ہیں اور مضاف بھی ہیں۔ وہاں پھر کیا ہوگا؟ وہ قاعدہ سمجھیے، دیکھیے، بہت لمبا تو ہم نہیں لیتے، اس کا استعمال تو ہم نے ویسے ہی ہلکے پھلکے انداز میں کیا۔ بادشاہ کے وزیر کا گھر، بیت وزیر الملک، مرکب اضافی کا ترجمہ ہوتا ہے الٹ اخیر سے۔ کیا ترجمہ کریں گے؟ ہم نے کہا بادشاہ کے وزیر کا گھر، بیتو کی نسبت کی جا رہی ہے، گھر کس کا ہے؟ وزیر کا۔
بیتو کو منسوب کیا جا رہا ہے وزیر کی طرف، جس کو منسوب کیا جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مضاف۔ آخری جو اسم ہے المالکی یہ ہے مضاف الیہ، درمیان میں جو وزیر ہے یہ بیک وقت مضاف الیہ بھی ہے اور مضاف بھی۔ گھر کس کا ہے؟ وزیر کا، اور وزیر کس کا ہے؟ بادشاہ کا۔ بتائیے وزیر کا لفظ بیتو کا کیا لگے گا؟ مضاف الیہ، اور المالکی کے ساتھ اس کا کیا رشتہ ہوگا؟ مضاف۔ المالکی کا کیا لگے گا؟ یہ اسم مضاف۔ تو جو اسم بیک وقت مضاف الیہ بھی ہو اور مضاف بھی ہو اس پہ قاعدے دونوں، یعنی مضاف کے بھی اور مضاف الیہ کے بھی دونوں کے قواعد لاگو ہوں گے۔ کیا مطلب؟ مضاف کا قاعدہ کیا ہے کہ اس سے پہلے الف لام نہیں آتا۔ مضاف الیہ کا قاعدہ کیا ہے کہ وہ ہمیشہ حالت جر میں استعمال ہوتا ہے۔ اب بتائیے اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ وزیر کا لفظ حالت جر میں کیوں ہے، تو بتائیے آپ کیا جواب دیں گے؟ اس لیے کہ یہ مضاف الیہ ہے۔ اور اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ پھر اس سے پہلے الف لام کیوں نہیں آیا، تو آپ کیا کہیں گے؟ اس لیے کہ یہ مضاف ہے۔ وزیر کا تعلق دونوں کے ساتھ ہے۔ حضرت شیخ کا پاؤں یوں بھی ہے اور یوں بھی، راضی رہے رحمان بھی، خوش رہے شیطان بھی، تو وزیر کا تعلق دونوں سے ہے۔ ہوتے بھی اسی طرح کے ہیں۔ وزیر مضاف الیہ اور مضاف دونوں قسم کے ہم نے کہا اس پہ قاعدے اپلائی ہوں گے، مضاف الیہ کا بھی اور مضاف کا بھی۔ حالت جر میں ہے اس لیے کہ یہ مضاف الیہ ہے، الف لام اس کے شروع میں نہیں اس لیے کہ یہ کیا ہے؟ مضاف ہے۔ بوجھ کیوں نہیں اٹھاتے ہو؟ میں تو پرندہ ہوں۔ پھر اڑتے کیوں نہیں ہو؟ میں تو جانور ہوں۔ تو وزیر اگر کوئی اسم درمیان میں ہو مضاف اور مضاف الیہ کے، تو ہم نے کہا بیک وقت اس کی دونوں حیثیتیں ہوتی ہیں، مضاف الیہ بھی اور مضاف بھی۔ قاعدے دونوں اپلائی ہوں گے۔ نکالیے کتاب، صفحہ نمبر 12 ہے، الدرس السابع، 7واں سبق، مرکب اضافی جس میں ایک اسم کا دوسرے اسم کے ساتھ ریلیشن ہو۔ ایسا مرکب جس میں ایک اسم کی اضافت، ریلیشن، نسبت یا تعلق دوسرے اسم کی طرف کی جائے۔ مثلا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، رسول اللہ، اللہ کا پیغمبر۔ جس اسم کی نسبت کی جائے اسے مضاف اور جس کی طرف کی جائے اسے مضاف الیہ کہا جاتا ہے۔ اردو میں مضاف الیہ پہلے اور مضاف بعد میں آتا ہے، مثلا اللہ کی کتاب، جبکہ عربی زبان میں ترتیب الٹ ہوتی ہے، چنانچہ اللہ کی کتاب کا ترجمہ کرتے وقت کتابوں کو استعمال کریں گے پہلے اور لفظ اللہ کو استعمال کریں گے بعد میں۔ عربی زبان میں مضاف پہلے اور مضاف الیہ بعد میں آتا ہے، چنانچہ کیا کہیں گے؟ کتاب اللہ۔ قواعد پڑھ چکے ہم تفصیل کے ساتھ۔ مضاف کا قاعدہ یہ ہے کہ اس سے پہلے یعنی الف لام نہیں آتا اور نہ ہی بعد میں تنوین، ڈبل حرکت۔ مثلا الکتاب اللہ یا کتاب اللہ کہنا غلط ہے۔ نوٹ، یہ بہت اہم نوٹ ہے، اس کی وضاحت ہم نے کی۔ مضاف کے آخر میں چونکہ تنوین نہیں آتی اس لیے تثنیہ اور جمع کا نون بھی باقی نہیں رہتا۔ مثلا بابان المسجد کی بجائے کیا کہیں گے؟ باب المسجد، مسجد کے 2 دروازے۔ مسلمون القریتی کی بجائے کیا کہیں گے؟ مسلم القریتی، دیہات کے، بستی کے مسلمان۔ نمبر 2، مضاف الیہ کا قاعدہ کیا ہے؟ مضاف الیہ کا قاعدہ ہے کہ وہ ہمیشہ حالت جر میں استعمال ہوتا ہے۔ مثلا کتاب اللہ، اس کو کتاب اللہ کہنا غلط ہے۔ رب العالمین، اس کو رب العالمون کہنا غلط ہے۔ رب العالمین، سب جہانوں کا رب۔ صفحہ نمبر 12 ہے، الدرس السابع، 7واں سبق، مرکب اضافی جس میں ایک اسم کا دوسرے اسم کے ساتھ ریلیشن ہو۔ ایسا مرکب جس میں ایک اسم کی اضافت، ریلیشن، نسبت یا تعلق دوسرے اسم کی طرف کی جائے۔ مثلا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، رسول اللہ، اللہ کا پیغمبر۔
جس اسم کی نسبت کی جائے اسے مضاف اور جس کی طرف کی جائے اسے مضاف الیہ کہا جاتا ہے۔ اردو میں مضاف الیہ پہلے اور مضاف بعد میں آتا ہے، مثلا اللہ کی کتاب، جبکہ عربی زبان میں ترتیب الٹ ہوتی ہے، چنانچہ اللہ کی کتاب کا ترجمہ کرتے وقت کتابوں کو استعمال کریں گے پہلے اور لفظ اللہ کو استعمال کریں گے بعد میں۔ عربی زبان میں مضاف پہلے اور مضاف الیہ بعد میں آتا ہے، چنانچہ کیا کہیں گے؟ کتاب اللہ۔ قواعد پڑھ چکے ہم تفصیل کے ساتھ۔ مضاف کا قاعدہ یہ ہے کہ اس سے پہلے ال یعنی الف لام نہیں آتا اور نہ ہی بعد میں تنوین ڈبل حرکت، مثلا الکتاب اللہ یا کتاب اللہ کہنا غلط ہے۔ نوٹ، یہ بہت اہم نوٹ ہے، اس کی وضاحت ہم نے کی۔ مضاف کے آخر میں چونکہ تنوین نہیں آتی اس لیے تثنیہ اور جمع کا نون بھی باقی نہیں رہتا۔ مثلا بابان المسجد کی بجائے کیا کہیں گے؟ باب المسجد، مسجد کے دو دروازے۔ مسلمون القریتی کی بجائے کیا کہیں گے؟ مسلم القریتی، دیہات کے بستی کے مسلمان۔ نمبر 2، مضاف الیہ کا قاعدہ کیا ہے؟ مضاف الیہ کا قاعدہ ہے کہ وہ ہمیشہ حالت جر میں استعمال ہوتا ہے، مثلا کتاب اللہ، اس کو کتاب اللہ کہنا غلط ہے۔ رب العالمین، اس کو رب العالمون کہنا غلط ہے۔ رب العالمین سب جہانوں کا رب۔ نمبر 3، مرکب اضافی کے ترجمہ میں عموماً کا، کے، کی استعمال ہوتا ہے۔ نمبر 4، مضاف بعض الفاظ بیک وقت مضاف بھی ہوتے ہیں اور مضاف الیہ بھی، ان پر مضاف اور مضاف الیہ دونوں کے قواعد لاگو ہوں گے، اپلائی ہوں گے۔ مثلا بنت رسول اللہ، اللہ کے رسول کی صاحبزادی، بیت وزیر الملک، بادشاہ کے وزیر کا گھر، اس کی تفصیل ہم بیان کر چکے۔ مشق ایکسرسائز، اردو میں ترجمہ کریں۔ ترجمہ کرتے جائیے، بہت آسان۔ ترجمہ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ نیچے آنے والے مرکبات کا۔ نمبر 1، ترجمہ کیجئے الٹ۔ کیا مطلب؟ دوسرے اسم کا پہلے اور پہلے اسم کا بعد میں، اور درمیان میں معنی پیدا کرتے جائیے کا، کے یا کی کا۔ بتائیے، رحمت اللہ کیا معنی کریں گے؟ اللہ کی رحمت۔ نصر اللہ، اللہ کی مدد۔ یوم القیامت، قیامت کا دن۔ صلاۃ الفجر، فجر کی نماز۔ ثواب الآخرت، آخرت کا ثواب، ہمارے اعمال کا جو آخرت میں ہمیں معاوضہ ملنا ہے، صلہ ملنا ہے، اس کو کیا کہا گیا؟ ثواب الآخرت۔ رب المشرقین، دو مشرقوں کا رب۔ قرآن مجید میں رب المغربین بھی ہے، دو مغربوں کا رب۔ رب المشرقین و رب المغربین، ابھی اسی کی طرف ہم آ رہے ہیں۔ انہوں نے پوچھا ہے دو کیوں کہا؟ رب المشرقین و رب المغربین۔ دیکھیے، سورج کے طلوع ہونے کی بھی اور غروب ہونے کی بھی جہت، ڈائریکشن تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ مثلا سردیوں میں آپ چھت پہ چڑھ کے دیکھیں، سورج کسی اور کے گھر سے طلوع ہو رہا ہوگا اور گرمیوں میں کہیں اور سے، اس کی ڈائریکشن ہم نے کہا چینج ہوتی رہتی ہے۔ سردیوں میں یہاں سے ہے تو گرمیوں میں اس کی جہت تبدیل ہو کے یہاں آ جائے گی، اس لیے کہا رب المشرقین و رب المغربین۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ چونکہ کسی ایک جگہ پہ اگر سورج طلوع ہو رہا ہو تو دوسری جگہ پہ غروب ہو رہا ہوتا ہے، ایک جگہ پہ غروب ہو رہا ہو تو دوسری جگہ پہ طلوع ہو رہا ہوتا ہے، اس لیے کہا رب المشرقین و رب المغربین۔ آگے ہے بین البحرین۔ اس میں ایک سوال تو یہ ہے کہ بینا، یہ نون کیوں باقی ہے جبکہ مضاف کے آخر میں نون باقی نہیں رہتا؟ تو یہ نون اس کا اپنا ذاتی ہے، اصلی ہے، پرسنل ہے، نہ یہ تثنیہ کا ہے اور نہ یہ جمع کا ہے۔ اور اوپر کیا شرط ہے؟ دیکھیے جہاں لکھا ہوا ہے نوٹ، مضاف کے آخر میں چونکہ تنوین نہیں آتی یعنی نون کی آواز نہیں آتی، اس لیے تثنیہ اور جمع کا نون بھی باقی نہیں رہتا، اور یہ نون اصلی ہے۔ اس کو اگر ڈراپ کر دیا جائے تو پھر اس لفظ کا کوئی معنی ہی باقی نہیں رہتا ہے۔
بین البحرین کی بجائے بی البحرین کہا جائے تو بئی کا کوئی معنی نہیں ہے، اس لیے اس نون کو باقی رکھا جائے گا، اس کو ڈراپ نہیں کیا جائے گا۔ اس نون کو ڈراپ کیا جاتا ہے جو تسنیہ کا ہو یا جمع کا ہو۔ بین البحرین، دو سمندروں کے درمیان۔ قرآن مجید میں ہے کہ اللہ رب العزت کی قدرت ہے کہ اس نے دو سمندروں کے درمیان ایک باریک سا غیر مرئی نہ نظر آنے والا پردہ حائل کر رکھا ہے جو دونوں کا پانی ایک دوسرے میں خلط ملط نہیں ہونے دیتا۔ قرآن کہتا ہے ھذا عذب فرات وھذا ملح اجاج، کہ اس کا پانی بڑا میٹھا ہے، شیریں ہے، خوشگوار ہے، اور اس کا پانی بڑا کڑوا ہے، تلخ ہے، ناخوشگوار ہے، اور دونوں کا پانی ایک دوسرے میں مکس اپ نہیں ہوتا ہے۔ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ تم اللہ رب العزت کی کن کن قوتوں، کن کن طاقتوں، اس کے کن کن تصرفات، اس کے کن کن عجائبات کا انکار کرو گے، کس کس اس کی قدرت کو جھٹلاؤ گے؟ تو کیا کہا؟ بینہما برزخ لا یبغیان، بین البحرین، دو سمندروں کے درمیان۔ وہ کسی نے پوچھا تھا یہ آیت سن کے کہ کیا تمہارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی سمندر کا سفر کیا تھا؟ کہا نہیں۔ کہا کیا بھی ہوتا تو 1400 سال پہلے انہیں پتہ نہیں چل سکتا تھا، تو اب آ کے دریافت ہوئے ہیں کسی جگہ پہ۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تفسیر بیان کی ہے، اب آ کے دریافت ہوئے ہیں 1400 سال پہلے انہیں پتہ نہیں چل سکتا تھا۔ لگتا ہے کہ یہ آیت اسی کی نازل کردہ ہے جو ان دو سمندروں کا خالق ہے۔ یہ آیت سن کر ہی وہ مسلمان ہو گیا تھا۔ تو بین البحرین، دو سمندروں کے درمیان۔ جزاء الکافرین، کافروں کا بدلہ۔ ظاہر ہے برے اعمال کا برا بدلہ ہی ہوگا، اللہ رب العزت کا طے شدہ ضابطہ ہے۔ برے بدلے کو کیا کہتے ہیں اردو زبان میں؟ سزا۔ کیا کہیں گے جزاء الکافرین کا ترجمہ کرتے وقت؟ کافروں کی سزا۔ اصحاب الجنت، اصحاب کا معنی ہوتا ہے ساتھی، صاحب کی جمع اصحاب، ساتھی۔ لفظی معنی اس کا ہے جنت کے ساتھی، لیکن بامحاورہ ترجمہ جنت والے، جنت کے ساتھی یعنی جنت والے، جنت کے باشندے، جنت کے رہنے والے۔ آیات اللہ، اللہ کی آیات، اللہ کی نشانیاں یا اللہ کے احکامات اور ضابطے۔ کیجئے ترجمہ۔ ابواب السماء کا معنی کیا کریں گے؟ آسمان کے دروازے، باب ان کی جمع ابواب۔ صاحبا السجن، ملا کے پڑھیں گے صاحب السجن، کیا معنی ہوگا؟ جیل کے دو ساتھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جو دو قیدی آئے تھے ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ صاحب السجن اصل میں کیا تھا؟ صاحبان السجن۔ صاحبان السجن کی بجائے کیا پڑھا گیا؟ نون کو ڈراپ کر کے صاحب السجن، اس لیے کہ مضاف کے آخر میں تثنیہ کا نون باقی نہیں رہتا ہے۔ ابھی ہم بتا چکے یدان ابی لہب کی بجائے کیا پڑھا گیا؟ یدا ابی لہب، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنہ مالہ وما کسب۔ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے، اس کی ساری شان و شوکت، سارا کر و فر، ساری اکڑ فو ختم ہو گئی۔ بڑا آیا تھا ہمارا مقابلہ کرنے کے لیے ہمارے سامنے، کہا سب شان و شوکت ختم ہو گئی۔ ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، اس کا سارا سرمایہ اسے کوئی فائدہ نہ پہنچا سکا۔ یدا ابی لہب، ابی لہب کے دو ہاتھ۔ تصحیح کریں، کریکشن۔ آخری مشق، آج ہم قصص النبیین نہیں پڑھ سکے ہیں پہلے سبق میں، اب بھی نہیں پڑھیں گے، یہ مشق حل کیجئے۔ ان ناقۃ اللہ کی بجائے کیا کہیں گے؟ ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی۔ وہ اونٹنی جو حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے مطالبے پہ پہاڑ سے برآمد ہوئی تھی، اس کو کیا کہا گیا قرآن پاک میں؟ ناقۃ اللہ۔ مسجد المسلمون کی بجائے کیا کہیں گے؟ مسجد المسلمین۔ مضاف حالت جر میں، اور حالت جر میں نون سے پہلے آنے والی واو بدل جایا کرتی ہے کس سے؟ یا سے۔ نور السماوات کی بجائے نور السماواتی۔ الذکر اللہ کی بجائے کیا کہیں گے؟ ذکر اللہ، الف لام کے بغیر، کہ مضاف سے پہلے الف لام نہیں آتا۔ کتاب الولدانی کی بجائے کتاب الولدین۔
کیوں؟ نون سے پہلے آنے والی جس طرح واو یا سے بدل جایا کرتی ہے، اسی طرح نون سے پہلے آنے والا الف بھی حالت جر میں کس سے بدل جاتا ہے؟ یا سے۔ دو لڑکوں کی کتاب، غرفتان البیتی، گھر کے دو کمرے، کیا کہیں گے؟ غرفت البیتی، نون زدی کو ڈراپ کر دیں گے کہ مضاف کو نہ نون کی آواز برداشت ہے ابھی ہم نے کہا، اور نہ ہی خود نون کا وجود۔ مشرکون العربی، عرب کے مشرک، کیا کہیں گے؟ مشرک العربی، نون زبر نا کو گرا کے ڈراپ کر کے مشرک العربی، عرب کے مشرک۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔